پنجاب کے 3 دریا اس وقت بے قابو ہو چکے ہیں، جن میں دریائے ستلج، راوی اور جہلم ہے۔ یہ تینوں دریا ایک دفعہ پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں، ان کی لہریں، اور کچھ علاقوں میں پنجاب کے سیلاب آ چکے ہیں، اور کئیوں میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ حکومت کی طرف سے ان علاقوں میں سائرن بجا دیا گیا ہے، اور حکومت بڑے اچھے سے حفاظتی اقدامات کر رہی ہے۔ اور ان حفاظتی اقدامات میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہاں کے عوامی لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں دوسری جگہ پر، اور اس کے علاوہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ سارا سال جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تب آپ حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کرتے، جو کہ پرماننٹ سولوشن ہے۔ الیکشن سے پہلے تو ہر حکومت جو کہ آتی ہے ہر طرح کے دعوے کرتی ہے کہ ہم عوام کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن 78 سالوں میں پاکستان کے 78 سال ہو چکے ہیں، کئی حکومتیں آئیں کئی گئیں، لیکن کس حکومت نے آج تک ڈیم بنائے؟ اب حالیہ میں آپ دیکھیں کہ کچھ سالوں سے چند خاندان اور چند پارٹیاں ہی صرف جو ہے بار بار حکومت میں آ رہی ہیں، لیکن آج تک ان پارٹیوں کی طرف سے یا ان خاندانوں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے کوئی ڈیم نہیں بنایا گیا، کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں کیا گیا۔ ان کے پاس جواب صرف یہ ہوتا ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، انڈیا کی وجہ سے ہم بہہ گئے۔ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی انڈیا نے پانی بند کر دیا، ہمارے پاس پانی کی کمی ہو گئی۔ اگر یہ حکومتیں ڈیم بنا لیں تو یہ جو سیلاب کا پانی آتا ہے، ایک تو یہ ہمارا سٹور ہو، سیلاب نہ آئے۔ پھر جب انڈیا پانی بند کر دیتا ہے اور ہمارے پاس پانی کی قلت ہو جاتی ہے، تو وہ بھی پھر ہمیں اس وقت وہ پانی ہمارے لیے ایک نعمت کی طرح ثابت ہو، بلکہ پانی جو ایک نعمت ہے وہ نعمت ثابت ہو، نہ کہ زحمت۔ اگر ہم خود اپنے اس انوائرمنٹ کو، اپنی زمین کے ساتھ جو ہمارے کچھ قدرتی چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کے حساب سے جو ہے حفاظتی اقدامات کریں۔ آپ دیکھیں کہ ساؤتھ پنجاب کے جو کافی سارے حصہ ہے، اور ویسٹ میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کے فارمرز کو پانی چاہیے ہوتا ہے اپنی فصل کو اچھا کرنے کے لیے، لیکن قدرتی وہاں پہ پانی نہیں ہے۔ اسی طرح کا پانی وہاں پہ ہم دے سکتے ہیں، لیکن حکومت اس طرح کا کوئی اقدامات نہیں کرتی، جبکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور یہیں کے فارمرز کو پانی میسر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی فصل کو اچھے طریقے سے اگا سکے۔ صرف ان سب چیزوں کا سلوشن کیا ہے؟ ایک پرماننٹ سلوشن ہے کہ ڈیم بنا دیا جائے۔ حالانکہ اگر اس چیز پہ بھی آ جائے کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ڈیم بنایا جائے، تو ان سیلاب سے ہر سال جتنا ہمارا جو نقصان ہوتا ہے، جو اتنا پیسہ لگتا ہے، اگر وہ سارا پیسہ ڈیم بنانے پہ خرچ کیا جائے تو کیا ڈیم نہیں بن سکتے اسی بجٹ سے؟ بالکل بن سکتے ہیں، لیکن بات صرف وہیں پہ آ کے رکتی ہے نا، کہ صرف ایک لولی پاپ دیا جاتا ہے عوام کو اور عوام اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ عوام کی بات چھڑی ہے تو میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، جب پہلے خیبر کے علاقے میں، پھر سندھ میں، اسلام آباد میں سیلاب آیا، تو عوام کی طرف سے ری ایکشن کیا آ رہا ہے کہ جی اس قوم میں بے حیائی بڑھ گئی ہے، اس قوم میں گناہ بڑھ گیا ہے، ہمارے حکمرانوں میں گناہ بڑھ گیا، اس وجہ سے جی یہاں پہ اس طرح کی قدرتی آفات زیادہ آ رہی ہیں۔ میرا ان تمام لوگوں سے ایک سوال ہے کہ پھر ان ممالک میں جو کہ غیر مسلم ہیں، اور آپ لوگوں کے مطابق وہ بڑے گناہ گار لوگ ہیں، امریکہ میں اس ٹائم سب سے زیادہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ شادی نہیں کرتے، مطلب کہ سرعام زنا ہے نا، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو وہاں پہ کیوں اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا؟ کیوں سیلاب نہیں آتا؟ کیوں وہ تباہ نہیں ہو جاتے، برباد نہیں ہو جاتے؟ کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ہمارے ان اعمال سے نہیں، بلکہ ہم جو پریکٹیکلی طور پہ ان قدرتی آفات سے بچنے کے لیے کریں گے ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کی آپ دیکھ لیں کہ ترجیحات کیا ہے۔ کوئی جی پینٹ کوٹ پہن کے جی باہر کے ملک کے دورے کر رہے ہیں، ان کے دورے ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ کوئی جی بڑی بڑی مونچھیں اور بڑی اپنی زلفیں لٹکا کے کہہ رہا ہے کہ جی میں وفاق میں آ کے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور ان کے اپنے علاقوں میں سیلاب سے لوگ مر رہے ہیں، وہاں پہ وہ ہیلی کاپٹر لے کے جا نہیں پا رہے، اور کہہ رہے ہیں جی میں وفاق میں ہیلی کاپٹر لے آؤں گا اور اپنے جی لیڈر کو چھڑا کے لے جاؤں گا۔ آپ پہلے جو آپ کو ذمہ داری سونپی ہے اس قوم نے، آپ اس کو تو پورا کریں۔ اسی طرح سے وہ ہمارے سندھ کے گورنر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جس کو مرضی ووٹ دے لیں، ووٹ تو ادھر ہی نکلنا ہے جدھر سے ہم نے نکالنا ہے۔ مطلب ان لوگوں کی آپ اتنی مینٹیلٹی دیکھیں کہ یہ جو عوام کے لیے کرنا ہے وہ تو کیا کرنا ہے، عوام کو سیدھی سیدھی دھمکی دے رہے ہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، ہونا وہ یا جو ہم نے چاہنا ہے۔ تو اس سب صورتحال میں صرف یہی ہے کہ عوام خود کچھ اپنے لیے کرے، عوام خود متحد ہو، اپنے لیے متحد ہو، نہ کہ کسی پارٹی کے لیے، کسی جن کو انہوں نے لیڈرز بنایا ہوا ہے ان کے لیے نہیں، بلکہ خود کے لیے متحد ہو، خود کے لیے جدوجہد کرے، تاکہ
پاکستان اس طرح کے جو ڈیزاسٹرز ہیں اور اس طرح کے جو ڈیزاسٹر لوگ ہم پہ جو حکمران بنے ہوئے ہیں اس طرح کے لوگوں سے چھٹکارا پا سکے اور ایک اچھے مستقبل کی طرف ہم ایک واقعی روشن پاکستان کی طرف جا سکے.